تو قرآن کریم میرے بھائیوں حضرت عمر فاروق کے دل کو بدلنے میں کامیاب ہو گیا. وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے کہ قرآن ہمارے اوپر کیوں اثر نہیں ڈالتا. نمازوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, تراویح میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, تقریروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, جمعہ کے خطبوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے, مگر دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. آؤ میں جواب دیتا ہوں. قرآن کا پہلا پارہ کھولو, اللہ فرماتا ہے ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. اے یہودیو, تم نے اتنے گناہ کیے, اتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کیے کہ تمہارے دل کٹھور ہو گئے, تمہارے دل سخت ہو گئے, اتنے سخت ہو گئے. فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً, تمہارے دل پتھروں کے جیسے کٹھور ہو گئے, پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل کٹھور ہو گیا. اس دل پر قرآن کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. اس قرآن کو سن کر کے ڈاکو لوگ ایمان لے آتے تھے. فضیل ابن عیاض نام کا ایک ڈاکو جس کا کام لوگوں کے مکان کی چھتوں پہ جا کر کے چھاپا مارنا اور ڈاکہ ڈالنا ہے. فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک مکان کی چھت پہ کودتا ہے. رات کا سناٹا ہے, رات کا ٹائم ہے. فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے گیا ہے, چوری کرنے گیا ہے, مال ہڑپنے گیا ہے. اور رات کے سناٹے میں کوئی اللہ کا بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا اور قرآن کی آیت فضیل ابن عیاض کے کانوں میں پڑ جاتی ہے. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ, کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ سمے نہیں آیا, وہ ٹائم نہیں آیا, وہ وقت نہیں آیا جب ایمان والوں کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائے. جب یہ آیت سنی فضیل ابن عیاض اور اس کے دل پر اثر. ڈاکو ہے, چور ہے, ڈاکہ ڈال کے اپنا خرچہ چلاتا ہے. قرآن کی آیت سنی, ڈائریکٹ دل پر اثر. اس نے کہا نہیں ہے اللہ, ٹائم آ چکا ہے, ٹائم آ چکا ہے اللہ, توبہ کرتا ہوں تیری بارگاہ میں, آج کے بعد چوری نہیں کروں گا, آج کے بعد ڈاکہ نہیں ڈالوں گا. اور چشمے فلک نے وہ منظر بھی دیکھا. فضیل ابن عیاض نے اتنی سچی توبہ کی, کل تک جو ڈاکہ ڈالا کرتا تھا, جو چوری کیا کرتا تھا, جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو غلط نظر سے دیکھا کرتا تھا, آج اللہ کا اتنا نیک بندہ ہو گیا کہ دن رات 24 گھنٹے وہ خانہ کعبہ کے پاس رہنے لگا, اللہ کے گھر میں رہنے لگا. اتنا بڑا عابد, اتنا بڑا زاہد بن گیا, اتنا بڑا عبادت گزار بن گیا. قرآن تو وہی ہے میرے بھائی. دل بدل گئے ہمارے, نیتیں بدل گئی ہماری. قرآن کے اندر جو اثر 1400 سال پہلے تھا وہ اثر آج بھی ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو تھوڑا صاف کریں اور قرآن کو پڑھنے کی کوشش کریں. صحابہ کرام نے اس قرآن کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانی دی تھی. ایک صحابی ہے جن کا نام عمر بن سلمہ ہے. بخاری کی روایت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں. عمر بن سلمہ کہتے ہیں کہ میں ایسے جگہ رہتا تھا, ایسی لوکیشن پہ رہتا تھا کہ جب عرب میں کوئی قافلہ آتا تھا, مکے میں کوئی قافلہ آتا تھا تو ہمارے گاؤں کے پاس سے, ہمارے ٹاؤن کے پاس سے گزرتا تھا. راستے میں مڈ راستے میں ہمارا گاؤں پڑتا تھا, قصبہ پڑتا تھا. حضرت عمر بن سلمہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہوا کہ مکے میں ایک رسول آئے. ہم نے اس رسول کے بارے میں لوگوں سے ڈیٹیل پوچھی, لوگوں نے ڈیٹیل بتائی. میں نے پوچھا وہ نبی کیا پڑھ کے سناتے ہیں, تو لوگوں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی. عمر بن سلمہ کی عمر ماتر 6 سال ہے, 6 یا 7 سال, 6 یا 7 سال کا بچہ ہے. اس نے اس قافلے کے لوگوں سے قرآن کی آیتوں کو سن سن کر کے یاد کر لیا. اچھا یہ بھی اللہ کی بڑی عجیب قدرت ہے. دنیا کی کوئی اور کتاب 5-6 سال کا بچہ یاد نہیں کر پاتا ہے. آپ کے بہار کے شیرشاہبادی علاقے کا رہنے والا بچہ ہے, اس کی لینگویج بنگلہ ہے, اس کی زبان ہندی اردو ہے, وہ تو
जानता भी नहीं अरबी जबान, वो मदरसे में आता है, मौलवी साहब से नूरानी कायदा पढ़ाते हैं, नाजरा कुरान पढ़ाते हैं, हिफ्ज कराते हैं। कुछ बच्चे 6 महीने में, कुछ 1 साल में, कुछ 1.5 साल में, कुछ 2 साल में कुरान याद कर ले। हमारे एक दोस्त का बच्चा है मुंबई में, उसने 6 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर लिया। ये कुरान की बरकत है मेरे पास। अल्लाह ने कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए। 6 साल का बच्चा भी कुरान को याद करे। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, हमने इस कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए। है कोई कुरान को याद करने वाला? मैं तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं, अपनी बड़ाई के तौर पर नहीं कह रहा हूं। इसको तकब्बुर के तौर पर या बड़ाई के तौर पे मत लीजिएगा, तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूं। लॉकडाउन लगा था, रमजान का महीना आया, मेरी वालिदा अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनकी जिंदगी का आखिरी रमजान, मस्जिदें बंद थी, ताला लगा था मस्जिद में। रमजान के अंदर तरावी की नमाज घर में पढ़ने का मामला आया। मेरे घर में कोई हाफिज नहीं, मुझे सूरह बकरा याद थी। मैंने अपने माँ बाप से कहा कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा थोड़ा याद करके पढ़ूंगा, तरावी घर में मैं पढ़ूंगा। आम दिनों में मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं तरावी पढ़ाऊंगा, मेरे पीछे मेरी माँ पढ़ेगी, मेरे बाप पढ़ेंगे, मेरे भाई लोग पढ़े, क्योंकि मैं हाफिज तो हूँ। लेकिन ये लॉकडाउन का वो आप कह सकते हैं कि ये करिश्मा था। अल्लाह ताला को ये भी लिखना था मेरे मुकद्दर में कि मेरी वालिदा का आखिरी रमजान है, उनकी जिंदगी का लास्ट रमजान है, उसी के बाद उनका इंतकाल हुआ था और तरावी की नमाज में मेरे पीछे पढ़। पहले दिन मैंने आधा पारा पढ़ाया, दूसरे दिन फिर आधा पारा पढ़ाया, तीसरे दिन फिर आधा पारा, चौथे दिन फिर आधा पारा, 5वें दिन सूरह बकरा खत्म हो गई। सूरह बकरा के बाद सूरह आले इमरान आती है। मैं बैठ करके आधा पारा मैंने और याद किया, रात में तरावी में पढ़ दिया। अगले दिन फिर आधा पारा याद करके मैंने तरावी में पढ़ाया। इस तरीके से तकरीबन 10:30-11 पारे रमजान की बरकत से मैंने याद कर लिए। लॉकडाउन के पीरियड में मेरे प्यारे भाइयों आधा पारा रोज बैठ करके याद करता था, रात में तरावी पढ़ा देता था। ये कोई बड़ाई के तौर पे नहीं कह रहा हूं, ये कुरान का कमाल है, ये कुरान का एजाज है। अल्लाह कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, ओ लोगों हमने कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए, क्या है कोई कुरान को याद करने वाला? हज़रत उमर बिन सलमा कहते हैं मैं 6 साल का बच्चा था और कुरान को पढ़ पढ़ कर सुन करके मैंने जाना। उसके बाद जब मक्का फतह हो गया और मेरे कबीले के लोग अल्लाह के रसूल के पास पहुंचे और इस्लाम कबूल कर लिया, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ तुम अपने गांव में जाकर के मस्जिद बनाओ और नमाज कायम करो, और जो तुम्हें कुरान सबसे ज्यादा पढ़ने वाला है और कुरान सबसे ज्यादा याद जिसको है वही तुमको नमाज पढ़ाए। जब मेरे गांव के लोग आए तो सबसे ज्यादा कुरान मुझको याद, और इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को सही बुखारी में जब लाए हैं तो चैप्टर क्या कायम किया है, बाब इमामत सभी, कि अगर बच्चा भी कुरान का हाफिज है, कुरान अच्छा पढ़ रहा है और बच्चा समझदार है, सही तरीके से नमाज पढ़ रहा है, तो बच्चे को भी इमाम बना सकते हैं। बच्चे को इमाम बनाने में कोई हरज की बात। हजरत उमर बिन सलमा कहते कि मेरे गांव के लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा कुरान तो इसको याद है, तो चल भाई तू नमाज पढ़। अभी ये कहते हैं कि मैं बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था, एक ही चादर थी मेरे पास, एक ही चादर थी, वही लुंगी भी थी और वही मेरा कुर्ता भी थी, एक ही चादर में पहना करता था, एक ही चादर पहन करके मैं नमाज पढ़ाता था। मेरे पीछे मर्दों की सब लगती थी और मर्दों के पीछे औरतों की सब लगती थी। जब मैं सजदे में जाता था तो कभी कभी पीछे से मेरी शर्मगाह दिखने लगती थी, पीछे से मेरा पाखाने का रास्ता दिखने लगता था। औरतों
لوگوں نے آ کر کے شکایت کی کہ ارے کم سے کم اپنے امام کا کو کپڑا تو ڈھنگ کا دے دو، ان کی شرمگاہ پیچھے سے نظر آ جاتی ہے، تب لوگوں نے مجھے خرید کر کے دوسری چادر دی، اور مجھے زندگی میں کبھی اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس ایک چادر کے پانے کے بعد۔ یہ تھے صحابہ کرام جنہوں نے قرآن کو حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کوئی پوچھ سکتا ہے بھائی قرآن کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے پاس اتنی نالج ہے، اتنی عقل ہے، ہمیں قرآن کی کیا ضرورت ہے؟ میں بہت پوائنٹ کی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ دیکھو، نالج ہم حاصل کرتے ہیں تین چیزوں سے۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں 5 سینس رکھے، ہم کوئی چیز دیکھ کر کے پتہ لگا لیتے ہیں۔ جیسے میری آنکھیں دیکھ رہی، سامنے ٹیوب لائٹ لگی ہے، وائٹ روشنی ہے، ہماری آنکھوں سے پتہ لگتا ہے یہ جھالر جو لگی ہے ریڈ کلر کی ہے، وائٹ کلر کی ہے، ہم آنکھوں سے کوئی چیز دیکھ کر کے علم حاصل کرتے ہیں۔ کان سے سن کر کے بھی ہم علم حاصل کرتے ہیں، میوزک بج رہا ہے، تقریر بج رہی ہے، قرآن کی تلاوت بج رہی ہے، خسر ہو رہی، کیا ہو رہا ہے؟ کان سے سن کر کے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم سونگھ کر کے پتہ لگا لیتے ہیں، خوشبو ہے کہ بدبو ہے، مہک آ رہی ہے، اچھی مہک ہے، بری مہک ہے، سونگھ کر کے پتہ لگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ٹچ کر کے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے یہ موبائل ہے، یہ سخت ہے کہ سافٹ ہے، یہ برف ہے ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے، ہم چھو کر کے بتا دیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم زبان سے چکھ کر کے بتا دیتے ہیں کھٹی ہے کہ میٹھی ہے، کڑوی ہے کہ اچھی ہے، ہم زبان سے چکھ کر کے بتا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی میں 5 سینس رکھے ہیں، ہم دیکھ کر کے، سن کر کے، چکھ کر کے، ٹچ کر کے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ کون سی چیز ہے۔ مگر کبھی کبھی ہمارے یہ 5 جو سینس ہیں کہ کبھی کبھی دھوکہ کھا جائے۔ مثال کے طور پر آپ ٹرین میں بیٹھے ہوئے، ٹرین کی کھڑکی کے پاس آپ بیٹھے ہوئے، آپ کی آنکھوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرین کے باہر جتنے پیڑ پودے ہیں، جتنے گھر اور مکانات ہیں، سب چل رہے ہیں، سب موو کر رہے ہیں، حرکت کر رہے ہیں، آنکھوں کو لگ رہا ہے ایسا۔ مگر ریئل میں ایسا نہیں ہے۔ ریئل میں کیا ٹرین چل رہی ہے، کوئی پیڑ نہیں چل رہا ہے، کوئی مکان نہیں چل رہا ہے، مگر آنکھوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ مکان چل رہا ہے، پیڑ چل رہا ہے۔ تو آنکھیں دھوکہ کھاتی۔ آپ کو بخار ہے، فیور ہو گیا آپ کو، میں آپ کے پاس میٹھی چائے لے کے آیا، آپ نے پیا، کہا ارے یار عبدالغفار صاحب آپ نے بڑی پھیکی چائے پی، چائے تو میٹھی ہے، مگر آپ کی زبان دھوکہ کھا گئی۔ کیوں؟ آپ کو فیور ہے، بخار ہے۔ پتہ یہ چلا کہ یہ 5 سینس جو ہماری باڈی میں ہے، یہ کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، اور جب یہ دھوکہ کھاتے ہیں تو کون سی چیز ہمیں بتاتی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے؟ ہماری عقل بتاتا ہے، ہمارا برین بتاتا ہے، ہمارا مائنڈ بتاتا ہے۔ مگر مائنڈ بھی کبھی کبھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ شادی کرتے ہیں، آپ کی ماں آپ کے لیے رشتہ دیکھنے جاتی ہے، عقل کہتی ہے کہ ارے رشتہ دیکھنے کے لیے باہر جانے کی کیا ضرورت ہے، اس کی بہن موجود ہے نا، اس کی بہن اسی گھر میں رہتی ہے، اس گھر کے سارے طور طریقے جانتی ہے، بہن سے شادی کیوں نہیں کرا دیتے؟ عقل کہتی ہے اگر شادی کرنا ہے تو باہر کیوں رشتہ دیکھ رہے ہو، گھر کے اندر کیوں نہیں کر دیتے؟ مگر یہاں عقل کی نہیں چلے گی، یہاں چلے گی اللہ کی وحی کیا کہتی ہے، اللہ کی شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ بہن اور بیٹی سے شادی نہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ جہاں 5 سینس کام کرنا بند کر دے وہاں عقل کام کرتی ہے، اور جہاں عقل کام کرنا بند کر دے وہاں اللہ کی وحی کام کرتی ہے، اللہ کی شریعت کام کرتی ہے۔ اور اللہ کی شریعت 2 چیزوں کا نام ہے، ایک کا نام قرآن ہے اور ایک کا نام سنت ہے۔ انہی دونوں چیزوں کا نام شریعت ہے، انہی دونوں چیزوں کا نام اسلام۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انی قد ترکت فیکم شیئین، میں 2 چیزیں تمہارے بیچ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، ان 2 چیزوں کو جب تک تم تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کتاب اللہ
و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت ہے۔ قرآن اور حدیث، انہی دونوں چیزوں پر جب تک پکڑے رہو گے، تھامے رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو قرآن میرے پیارے ساتھی اللہ کی آخری اور یہ واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے خود دی۔ تورات کی حفاظت کی گارنٹی ان کے علماء کو دی گئی، زبور کی حفاظت کی گارنٹی ان کے علماء کو دی گئی، انجیل کی حفاظت کی گارنٹی ان کے علماء کو دی گئی، مگر جب قرآن اللہ نے نازل کیا تو اعلان کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وہ لوگوں، اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور اس قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں۔ قرآن کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے قرآن کے نسخے ہیں، سارے نسخے اگر جلا بھی دیے جائیں، ختم بھی کر دیے جائیں، نشٹ بھی کر دیے جائیں، 5 سال کا بچہ آئے گا اور کہے گا آؤ مجھ سے سن لو، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر کے من الجنۃ والناس تک پورا قرآن پڑھ کے سنا دے گا کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا سسٹم رکھا ہے، اللہ نے قرآن کی سرکشا کا سسٹم رکھا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو میرے بھائیو، قرآن شفا بھی ہے۔ ہم نے یہ سمجھا قرآن ہمارے بخار اور زکام کی دوا ہے، بچے کو نظر لگ گئی قرآن پڑھ کے دم کر دیا، کوئی بیمار ہو گیا قرآن پڑھ کے دم کر دیا۔ ہم نے قرآن کو جسم کی بیماریوں کے لیے شفا بنا کے رکھا ہے۔ یقیناً قرآن فزیکل بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، مگر اس سے بڑھ کر کے قرآن اور روح کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ قرآن اسپریچول بیماری کے لیے شفا ہے۔ روح کے اندر جو برائیاں ہیں، روح کے اندر جو بیماریاں ہیں، جیسے آپ کے روح کے اندر ایک بیماری ہوتی ہے، اس کو لالچ کی بیماری کہتے ہیں، ایک بیماری ہوتی ہے اس کو حسد کی بیماری کہتے ہیں، ایک بیماری ہوتی ہے مال کی محبت، ایک بیماری ہوتی ہے دنیا کی محبت۔ پر قرآن ان تمام بیماریوں سے آپ کے دل کو شفا دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ او لوگوں، یہ قرآن تو بہت بڑی نصیحت ہے اور قرآن تمہارے دل کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، برکت والی کتاب ہے۔ دنیا کی کوئی اور کتاب پڑھو گے آپ کو ثواب نہیں ملے گا، قرآن پڑھو گے ثواب ملے گا۔ کتنا ثواب ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جو قرآن کا ایک حرف پڑھے گا فلہ حسنۃ، تو اس کو ایک نیکی ملے گی، والحسنۃ بعشر امثالها، اور ایک نیکی کا ثواب اللہ تعالیٰ کیا 10 نیکی کے برابر ہے۔ تو ایک حرف پڑھنے پر آپ کو 10 نیکی ملے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تم الف لام میم پڑھو گے تو تم کو ایک نہیں 30 نیکی ملے گی، کیونکہ الف الگ ایک حرف ہے، لام الگ ایک حرف ہے، میم الگ ایک حرف ہے۔ سوال پیدا ہوا ہے اللہ، میں شیخ آبادی ہوں، میں بنگلہ بھاشی ہوں، میں قرآن جب پڑھتا ہوں تو میری زبان نہیں چلتی ہے، میں قرآن اٹک اٹک کر کے پڑھتا ہوں، میں قرآن کو فلوئنٹلی نہیں پڑھ پاتا ہوں، میں رفتار کے ساتھ قرآن نہیں پڑھ پاتا ہوں۔ اے اللہ، میری زبان لڑکھڑاتی ہے قرآن پڑھنے کے ٹائم، تو کیا مجھے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والذی یقرأ القرآن وہو یتعتع، جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھ رہا ہے اس کی زبان پہ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو رہا ہے، اس کی لینگویج الگ ہے، اس کی بھاشا الگ ہے، وہ قرآن کو اٹک اٹک کر کے پڑھ رہا ہے، اس کو ڈبل ثواب ملے گا، دوہرا ثواب ملے گا۔ اللہ کی قدرت اور اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ دوسری بھاشا جانتے ہیں اور یہ بھی کوئی بہانہ نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا حرم کے ایک امام گزرے ہیں، انتقال ہو گیا ان کا نام قاری ایوب تھا۔ قاری ایوب کہاں کے رہنے والے تھے؟ برما کے رہنے والے تھے، میانمار کے رہنے والے۔
برما کے رہنے والے تھے، قاری ایوب حرم کے امام بنے تھے، مکے کے امام بنے تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جاؤ ذرا یوٹیوب پر سرچ کر لینا، قاری ایوب کی تلاوت اتنی بہترین ہوتی تھی، اتنی پیاری ہوتی تھی کہ جب وہ تلاوت کرتے تھے تو روح پر ایک عجیب سا وجد طاری ہو جاتا تھا اور بڑا اچھا لگتا تھا۔ وہ برما کے رہنے والے تھے، ان کی بھاشا عربی نہیں تھی، مگر انہوں نے محنت کیا، قرآن کے حافظ بنے، قرآن کے قاری بنے، حرم کے امام بن گئے، مکے کے امام بن گئے۔ اس لیے آپ کی بھاشا اگر الگ ہے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اور آگے بڑھیے، جو بچہ قرآن کا عالم ہے، قرآن کا حافظ ہے، قرآن کا قاری ہے، کل اللہ تعالیٰ اگر وہ قرآن کا صحیح طریقے سے اس نے قرآن کو پڑھا ہوگا، کل اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو داخل کرے گا اور اس سے کہا جائے گا اقرا ورتقی، اقرا ورتقی کما کنت ترتل فی الدنیا۔ اے قرآن پڑھنے والے، جس طریقے سے تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر کے دنیا میں پڑھتا تھا، تو کھینچ کھینچ کر کے قرآن کو پڑھتا تھا، تو جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا چلا جا، تو قرآن کو پڑھتا چلا جا اور جنت کی سیڑھیوں کو طے کرتا چلا جا۔ وہ لوگوں، ہم کتنے بڑے بد نصیب ہیں، قرآن پڑھ کر کے ہم جنت کی سیڑھی پر چڑھ سکتے ہیں، اللہ ہم کو جنت میں جانے کا راستہ بتا رہا ہے، مگر ہم جنت کی سیڑھی میں چڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ ہم سے بڑا بد نصیب کون ہوگا؟ اخبار پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر دو گھنٹے بیٹھ کر کے پالیٹکس پر اور نتیش کمار اور تیجسوی اور مودی اور یوگی پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، تو قرآن پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ ہم ٹائم پاس کرتے ہیں مگر قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن آپ کے دلوں میں زندگی پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، کسی اچھے شاعری کی آواز میں ذرا قرآن کو سنو، میوزک بھول جاؤ۔ میوزک تو آپ کے دل کو مردہ کرتا ہے۔ میوزک کے بارے میں بعض علماء نے لکھا ہے کہ میوزک جو ہوتا ہے یہ زنا کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ میوزک جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کی شہوت کو بھڑکاتا ہے، آپ کی اچھاؤں کو جاگرت کرتا ہے، آپ کی جو ڈیزائرز ہے اس کو وہ بھڑکاتا ہے، لیکن قرآن آپ کے اندر اللہ کا ڈر کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی قرآن کو پڑھتے بھی تھے اور سنتے بھی تھے۔ ایک مرتبہ آپ نے عبداللہ بن مسعود سے کہا، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ اچھا میں اسٹیج پر آتا ہوں نا تو کچھ بچے جو ہے وہ سیلفی لینے چلے، مولانا صاحب ایک سیلفی لینا چاہتے، تو مجھے ایک بات یاد آئی، اب سیلفی بھی لیتے ہیں تو ماشاءاللہ وہ آج کل فلٹر چلتا ہے نا، فلٹر اسنیپ چیٹ کا بڑا فلٹر چلتا ہے، ہمارے نوجوان لڑکے لگا دیتے ہیں۔ ایک لڑکا میرے ساتھ سیلفی لے رہا تھا، کوئی فلٹر اس نے یوز کیا، ایسا لگ رہا تھا ہونٹوں پہ لپسٹک ہے، میں نے کہا بھائی پہلے ہٹا اس کو، عجیب و غریب شکل آنے لگتی ہے۔ ایک صاحب نے میرا فوٹو مجھے کو بھیجا، بڑی بڑی داڑھی رکھی تھی، کہا مولانا آپ کے اوپر بڑی بڑی داڑھی بہت اچھی لگے گی۔ میں نے کہا میرا یہ فوٹو آپ کو کہاں سے ملا؟ بولے میں نے ایڈٹ کیا ہے فلٹر کر۔ تو فلٹر کر کے آج کل بہت کچھ ہو رہا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ فوٹو کو فلٹر مت کرو، اپنے آپ کو فلٹر کرو۔ انسان دبلا ہوتا ہے، جم جاتا ہے کہ میری باڈی صحیح ہے، لیکن اگر آپ کے اندر ایمان کی طاقت ہے تو آپ دبلے پتلے بھی ہیں تب بھی اللہ کے پیارے ہو سکتے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ باڈی بلڈر بنے تبھی اللہ کے پیارے بنیں گے۔ ہاں، گٹکھا کھا کر کے اپنے آپ کو دبلا مت کرو۔ جتنے گٹکھا کھانے والے لڑکے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد ہے تمہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو ایسا مکہ مارا، ایک مکہ مارا وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے مکے میں اتنی طاقت تھی، ایک مکہ مارا مر گیا ہوا۔ اور آج کل ہمارا نوجوان گٹکھا کھا کھا کر کے اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ کسی کو مکہ مارے گا تو خود ہی گر جائے۔ تو گٹکھا کھا کر کے اپنے آپ کو برباد مت کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں صاحب گٹکا حرام نہیں ہے، تمباکو حرام نہیں ہے، بیڑی حرام نہیں ہے۔ کیوں حرام نہیں ہے؟ کہتے مکروہ ہے۔ تمباکو اور بیڑی اور سگریٹ اور گٹکا کو جو لوگ مکروہ کہتے ہیں وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں، کیونکہ گٹکا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ ہے نہیں،
शरीर को बर्बाद कर रही है, और जो चीजें आपके शरीर को बर्बाद करे वो हराम है, वो मकरूह नहीं है। मकरूह किसको बोलते हैं? एक सवाल है मेरे पास, मेरी जेब में पर्ची रखी हुई है। एक साहब ने सवाल किया, मौलवी साहब जरा इस मसले को बयान कर दीजिएगा कि एक आदमी जंघिया पहनकर और गमछा रख करके साल की साल नमाज पढ़ाता है और मसला बयान करता है कि नमाज हो जाएगी। देखो, नमाज हो जाएगी एक अलग मसला है, और नमाज किसी हालत में पढ़नी चाहिए अलग मसला है। नमाज आप जब पढ़े तो बेहतरीन लिबास में पढ़े, जो लिबास आप इज्जतदार का जो लिबास है, जो आप कहीं जाते जो लिबास पहन के जाते वो लिबास आप पहन कर नमाज। किसी की शादी में जाना हो, आप जंघिया पहन के और गमछा रख करके जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। प्रधान जी अपने घर पे आपको बुलाएंगे, आप बेहतरीन सफेद कुर्ता पैजामा पहनकर, खुशबू लगाकर, तेल लगा करके सच समझ के जाएंगे क्यों? आप जंघिया पहन के और गमछा रख कर नमाज पढ़ने जा रहे हो, अल्लाह की इबादत करने जा रहे हो, और गमछा रख करके और जंघिया पहन करके नमाज पढ़ रहे हो, ये मुनासिब नहीं है। मकरूह उस अमल को कहते हैं जो मुस्तहब के खिलाफ है। मिसाल के तौर पर मस्जिद में आप जाते हैं, मुस्तहब ये है कि पहले दाहिना पैर अंदर डालें और फिर बायां पैर अंदर डालें, और मकरूह ये है कि आप पहले बायां डालें और बाद में। ये मकरूह। जो चीज हराम है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये सब चीजें हराम है, ये मकरूह नहीं है। माफ कीजिए।